اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کے ترجمہ قرآن کے اس درس میں ہم سورۃ الفتح کی آیت نمبر 18 سے لے کر آیت نمبر 26 تک آیات کا ترجمہ کریں گے، اور یہ سورہ فتح کا رکوع ہے لقد رضی اللہ عن المؤمنین۔ اس میں بیت رضوان کا ذکر کیا گیا ہے۔ بیت رضوان یہ تھی کہ عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھیجا تھا صلح حدیبیہ کے موقع پر کافروں سے صلح کرنے کے لیے، تو عثمان غنی کو انہوں نے روک لیا۔ خبر مشہور ہو گئی کہ ان کو شہید کر دیا ہے، تو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پر 1400 صحابہ کرام نے بیعت کی، اور حضور نے سب سے اوپر اپنا ہاتھ رکھا، فرمایا کہ یہ میرا ہاتھ عثمان کی طرف سے ہے۔ اور پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا ید اللہ علی الجماع، جماعت پر اللہ تعالیٰ کا ہاتھ ہے۔ تو ایسے اور یہ بیعت جو ہوئی تھی ایک درخت کے نیچے ہوئی تھی، کیکر کے درخت کے نیچے۔ تو اللہ رب العزت نے جتنے بھی لوگ اس بیعت رضوان میں شامل ہوئے تھے ان سب کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ لقد رضی اللہ عن المؤمنین اذ یبایعونک تحت الشجرہ، اللہ تعالیٰ ان تمام ایمان والوں سے راضی ہو گئے ہیں جنہوں نے درخت کے نیچے پیارے نبی جی آپ کے ہاتھ پر بیعت کی۔ بعد میں پھر پتہ چلا کہ عثمان غنی شہید نہیں ہوئے، ویسے روک لیا تھا ان کو کافروں نے۔ تو یہ بیت رضوان کا ذکر ہے اس میں۔ تو اب ان آیتوں کا ترجمہ سماعت فرمائیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، میں شروع کرتا ہوں اللہ تعالیٰ کے نام سے جو نہایت مہربان بڑا رحم کرنے والا ہے۔ لقد رضی اللہ، البتہ تحقیق اللہ تعالیٰ کی ذات راضی ہوگی عن المؤمنین، ایمان والوں سے۔ ایمان والے کون تھے؟ وہ صحابہ کرام تھے جو اس وقت بیت رضوان میں شریک تھے۔ تو اللہ تعالیٰ نے دنیا ہی میں ان کو اپنی خوشنودی رضا کا سرٹیفکیٹ عطا فرما دیا۔ اذ یبایعونک، جب ان صحابہ اکرام نے آپ سے بیعت کی پیارے نبی جی تحت الشجرہ، ایک درخت کے نیچے، کیکر کے درخت کے نیچے۔ فعلم ما فی قلوبہم، اللہ تعالیٰ نے جان لیا جو کچھ ان کے دلوں میں تھا، اللہ تعالیٰ نے سکون نازل کر دیا ان پر، اور اللہ تعالیٰ نے اس کے بدلے میں ان کو قریبی فتح عطا فرمائی، یعنی فتح مکہ ہو گیا اس کے کچھ عرصے بعد۔ ومغانم کثیرۃ یاخذونها، اور بہت ساری مال غنیمت بھی جو ایمان والوں نے حاصل کی۔ وکان اللہ عزیزا حکیمہ، اللہ تعالیٰ غالب بھی ہیں کہ کافروں کو شکست دینے پر، ایمان والوں کی مدد کرنے پر اللہ تعالیٰ غالب ہیں۔ حکیمہ، حکمت والے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی حکمت ہوتی ہے، جب اللہ تعالیٰ مدد چاہیں تب مدد فرماتے ہیں۔ وعدکم اللہ، اللہ تعالیٰ نے تمہارے ساتھ وعدہ کیا ہے اے ایمان والو، مغانمہ، مال غنیمت کا، کثیرتاً بہت زیادہ، تاخذونہا، جس کو تم حاصل کرو گے۔ فعجل لکم ہذہ، وہ اللہ تعالیٰ نے تمہارے لیے یہ مال غنیمت جلدی دے دیا ہے۔ وکف ایدی الناس، اور کافروں کے ہاتھوں کو اللہ تعالیٰ نے روک دیا ہے، عنکم، تم سے، کہ وہ تم پر حملہ نہیں کریں گے۔ وَلِتَكُونَ آیَةً لِلْمُؤْمِنِينَ، اور اس لیے کہ اللہ تعالیٰ کی قدرت کی نشانی ہو جائے ایمان والوں کے لیے۔ اور اے ایمان والو، وَيَهْدِيَكُمْ صِرَاطًا مُسْتَقِيمًا، اللہ تعالیٰ تمہیں سیدھے راستے کی طرف ہدایت کرتے ہیں، رہنمائی کرتے ہیں۔ وَأُخْرَىٰ لَمْ تَقْدِرُوا عَلَيْهَا، اور کچھ مال غنیمت ایسی ہے کہ جس پر تم قادر نہیں ہو۔ قد احاط اللہ بہا، اللہ کے، اور وہ اللہ کے قبضے میں ہے۔ وکان اللہ علی کل شیء قدیر، اور اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہیں۔ ولو قاتلکم الذین کفروا، اگر کافر تم سے لڑائی بھی کرتے تو لولوا الادبار، وہ اپنی پیٹھیں پھیر کر بھاگ جاتے، پھر نہ وہ پاتے کسی دوست کو اور نہ کسی مددگار کو۔ سنت اللہ، یہی اللہ تعالیٰ کا طریقہ رہا ہے ان قوموں میں، قد خلت من قبل، جو پہلے گزری ہیں۔ اور اے مخاطب، تو اللہ تعالیٰ کے اس طریقے کو بدلتا ہوا نہیں پائے گا، یعنی ایمان والوں کی اللہ تعالیٰ ہر حال میں مدد فرمائیں گے جبکہ ان کا ایمان پختہ اللہ تعالیٰ پر ہوگا اور اللہ تعالیٰ کے تابعدار اور فرمانبردار ہوں گے۔ وَهُوَ الَّذِي، اللہ ہی کی وہ ذات ہے جس نے کفّ ایدیہم، کافروں کے ہاتھوں کو روک دیا، عنکم، اے ایمان والو، تم سے، یعنی وہ تمہارے اوپر حملہ نہیں کر سکتے، اللہ تعالیٰ نے کو روک دیا۔ وَأَيْدِيَکُمْ، اور تمہارے ہاتھوں کو، عنہم، ان سے، ببطن مکہ، مکہ کی وادی میں، اس کے بعد کہ اللہ تعالیٰ نے تمہیں کامیابی عطا فرمائی علیہم، ان کافروں کے خلاف، یعنی فتح مکہ ہو گیا، تو اس لیے وکان اللہ بما تعملون بصیر، اور جو بھی تم عمل کرتے ہو اللہ تعالیٰ کو اچھی طرح دیکھنے والے ہیں۔ وہ کافر صدوکم، وہ انہوں نے کفر کیا اور تم کو روکا، المسجد الحرام، مسجد حرام سے پہلے نماز پڑھنے سے، طواف کرنے سے، والہدی، اور قربانی کو معکوفاً روک کے رکھا انہوں نے، ان یبلغ محلہ، یہ کہ وہ اپنی جگہ پر پہنچے جہاں اس نے قربان ہونا ہے۔ صلح حدیبیہ کے موقع پر انہوں نے عمرے سے بھی روک دیا تھا کافروں نے، نبی علیہ السلام اور صحابہ کرام کو، اور قربانیوں کو بھی روک لیا تھا وہاں پر۔
ہم آپ کو جانے کی اجازت نہیں دیں گے، عمرہ کرنے کی اجازت نہیں دیں گے۔ ولولا رجال مومنون، اگر ایمان والے مرد نہ ہوتے اور ایمان والی عورتیں نہ ہوتی جن کو آپ نہیں جانتے، ان تطؤوہم، کہ کہیں تم انہیں رون نہ ڈالو، فتصیبکم منہم معرۃ، تو تمہیں پہنچ جاتی منہم ان کی جانب سے معرۃ شکست، بغیر علم انجانے میں، لیدخل اللہ، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ داخل کرتے ہیں اپنی رحمت میں من یشاء، جس کو چاہتے ہیں۔ لو تزیلوا، اگر وہ جدا ہو جاتے تو لعذبنا الذین کفروا، ہم کافروں کو عذاب دیتے ہیں ان میں سے عذابا علیما، دردناک عذاب۔ اذ جعل الذین کفروا، جب کافروں نے رکھ لی فی قلوبہم، اپنے دلوں میں الحمیت، ضد، حمیت الجاہلیہ، اور ضد بھی ایسی کہ جو صحیح ضد نہیں ہے بلکہ جاہلیت والی ضد ہے، کہ حق کو قبول نہ کرنا، حق کو ماننا نہ، باطل پہ ڈٹ جانا، غلط پہ ڈٹ جانا، یہ تو ایک ایسی غیرت ہے یا ایسی وہ درمی ہے کہ جو جاہلیت والی ہے۔ فانزل اللہ سکینتہ، تو اللہ تعالیٰ نے سکون نازل فرمایا اپنے پیارے رسول پر اور ایمان والوں پر۔ وَأَلْزَمَهُمْ كَلِمَةَ التَّقْوَىٰ، اور اللہ تعالیٰ نے ان ایمان والے صحابہ اکرام کے ساتھ لازم کر دیا تقویٰ کو، تقویٰ اور صحابہ لازم ملزوم ہو گئے۔ وَكَانُوا أَحَقَّ بِهَا وَأَهْلَهَا، اور اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یہ نہیں ہے کہ وہ اس کے حقدار اور اہل نہیں تھے، بلکہ جو میرے نبی کے صحابہ تھے وہ اس تقویٰ کے حقدار بھی تھے، وَأَهْلَهَا، اور اس کے اہل بھی تھے۔ وَكَانَ اللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمًا، اور اللہ تعالیٰ ہر چیز کے بارے میں اچھی طرح جانتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔